ملک کو دہشت گردی کی آگ میں دھکیلنے والے عامر جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سے رخصت ہونے سے قبل فرمایا تھا پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. ملک اور قوم کے خاطر میں آج عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتا ہوں. آخر میں پاکستان کا خدا حافظ. آج 50,000 شہریوں کے لہو کا خراج دے کر بھی یہ سلسلہ تھمتا نظر نہیں آ رہا. پچھلے 4 برسوں سے مذاکراتی راہ الاپنے والے آج ملک کو ایک نئے آپریشن میں دھکیلنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں. آج حکومتی پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں اکثریتی ارکان ملٹری آپریشن کا علم اٹھائے نظر آئے. صرف چند اراکین نے مکالمے کو فوقیت دی، جبکہ وزیر اعظم نے آئین تسلیم کرنے والے انتہا پسندوں سے بات چیت کا عندیہ ضرور دیا، مگر یہ نہیں بتایا کہ آئین کے حامیوں اور مخالفین کے درمیان لائن کیسے اور کون کھینچے گا. تذبذب کی شکار حکومت آج ایک بار پھر کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی. تاہم پیپلز پارٹی ANP اور MQM آپریشن کی حامی اور تحریک انصاف اور JUI مذاکراتی حل پر بضد. ادھر مسلح تحریک طالبان نے تیسری بار مذاکرات کی پیشکش تو کر دی، لیکن ہتھیار پھینکنے سے انکار کر دیا. سوال آج بھی یہی ہے کہ اگر طالبان کی مذاکرات میں دلچسپی ہے تو پھر حملے روک کیوں نہیں دیتے، اور اگر حکومت مذاکرات میں مخلص ہے تو یہ وفد کیوں نہیں بھیجتی. عام تاثر یہی ہے کہ طالبان مذاکرات کے بہانے مہلت کے طلبگار ہیں تو حکمران مذاکرات کی آڑ میں عوامی حمایت کے خواہشمند. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت اور فوج طالبان کے خلاف آپریشن کے لیے متفق ہیں اور فوج آپریشن کے لیے وزیر اعظم کے حکم کی منتظر ہے. اس کا اظہار گزشتہ روز صدر پاکستان بھی کر چکے ہیں. بعض عسکری حکام ان خدشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ آپریشن کے نام پر مسلم لیگ نون کی حکومت کو بند گلی میں دھکیلا جا رہا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپریشن ہی ہے تو اس آپریشن کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. وزیر داخلہ کا یہ اعتراف کہ ہماری انٹیلیجنس کمزور ہے، کیا انٹیلیجنس کی کمزوری سے اہداف کا تعین ہو سکے گا؟ کیا ٹارگیٹڈ آپریشن کی بجائے اوپن آپریشن ہوگا؟ اور اگر آپریشن ہوگا تو عام آدمی اور پورا ملک اس سے کیسے محفوظ رہ سکے گا؟ خطرات یہ بھی لاحق ہیں کہ اگر گولی کا جواب گولی سے آ گیا تو کیا حکومت اور ملک دونوں اس کے متحمل ہو سکیں گے، یا ایک بار پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہوگا؟ نیوز آئی کے لیے ظہور اوان، ڈان نیوز، اسلام آباد. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. آج پارلیمانی میٹنگ کے بعد چودھری نثار کا فرمانا تھا کہ طالبان کی قیادت مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھی، اب اچانک موقف میں تبدیلی آ گئی ہے. کیا اس موقف میں تبدیلی کا کوئی بھی جوڑ یا اسے نفی کیا جا سکتا ہے شمالی وزیرستان کے اس آپریشن سے جس کو حکومت وقت نے ایک رد عمل قرار دیا؟ کیونکہ اچانک محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ریاست جب اپنی رٹ قائم کرنے کو کھڑی ہو گئی ہے تو شاید طالبان کی جانب سے ایک کمزوری دکھائی دے رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پورے پچھلے چند دنوں میں پشاور میں ہندو ٹیمپل میں جو اٹیک ہوا، ہنگو میں 6 بچے جو ایک ہینڈ گرینیڈ سے کھیلتے کھیلتے مر گئے، اور ساتھ کراچی میں جو لاشوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو مذہب کے نام پہ سیاست کرنے پہ ابھی بھی اپنے آپ کو نہ صرف قائل سمجھ رہی ہیں، مگر ابھی بھی ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملک اس کا متحمل ہے، جو کہ بھارا ہم سب کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. چاہے اسفندیار ولی صاحب ہوں جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صوبے میں اور مسلم لیگ نون وفاق میں دونوں سیکیورٹی کے اوپر کنفیوزڈ ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان ہوں کہ جو کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں اسلام آباد سے جینز پہنی ہوئی خواتین اس صوبے کو آ کے آپ کی حکومت کر رہی ہیں. اس حوالے سے بھی غور کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آج پیپلز پارٹی کے رہنما عمران لغاری کی جانب سے ایک تحریک التوا جمع کرائی گئی کہ پرائم منسٹر کی سیٹ کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے تو آنا ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں، تو پھر یہ سیٹ کاہے کو رکھی ہے ادھر. چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا. we're going to be right back on نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سینیٹر چودھری جعفر اقبال صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، اور سابق نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں شہریار خان افریدی صاحب، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مولانا عطا الرحمان صاحب، سابق فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں ٹورزم کے، بھائی بھی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے، اور MNA بھی رہ چکے ہیں. ایئر مارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈیفنس اینالسٹ کی حیثیت سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کی اس تحریک التوا کی جس کا یہ تقاضا ہے کہ نواز شریف کو قائد ایوان کی نشست پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے. تو ساتھ ہی افریدی صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں. چودھری نثار صاحب نے کہہ دیا وزیر اعظم نواز شریف ایوان کا احترام کرتے ہیں. کس طرح کرتے ہیں افریدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیے جی، پاکستانی قوم نے مینڈیٹ دیا میاں صاحب کو، PMLN کو، اور اس وقت پاکستان کے 2 بڑے گمبھیر مسائل ہیں. فرسٹ اینڈ فارموسٹ
جو بدامنی ہے, لا اینڈ آرڈر ڈیٹریشن ہے, اور دوسرا انرجی کرائسس ہے, اور جو کسٹوڈین ہے, جو پارلیمنٹ ہے وہ کسٹوڈین ہے. پارلیمنٹ میں ان کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سب اس کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. منسٹرز کا نہ آنا, کورم کا پورا نہ ہونا, اور پھر پرائم منسٹر کو کی ایشوز پہ تمام پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں نہ لینا. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف سے جو ڈیل ہوئی پارلیمنٹ کو اگنور کیا گیا. اب آج چودھری نثار صاحب جو بتا رہے ہیں, اے پی سی کے بعد یہ جو اتنا گیپ آیا اور جو مس پرسپشن کریٹ کی گئی اور جو کنفیوزڈ وائبز گئی ہیں, اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ اگر پرائم منسٹر ہیڈ آف ہز ٹیم ایز اے لیڈر وہ اگر ہول ہارٹیڈلی سنسیئرلی تمام پارلیمنٹ کو کانفیڈنس ملے, تمام پولیٹیکل کلچر کو وہ اسٹرینتھن کرے ایز اے ممبر آف دا پارلیمنٹ اینڈ ایز اے پرائم منسٹر آف دا اسٹیٹ, تو میرے خیال میں جو یہ نیگیٹو وائبز جا رہی ہیں آج, جو اپروچ آئی ہے وہ کیوں آئی ہے کہ, اور سب سے بڑی حیران کن بات یہ کہ جب پرائم منسٹر صاحب ایوان میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ 50-60 ایم این ایز داخل ہوتے ہیں, اور جب وہ نکلتے ہیں تو کورم خالی ہو جاتا ہے. Nobody takes interest. بتائیے گا کہ آج یہ کہا, اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, پچھلے 5 بڑے سیشنز میں تو وہ نہیں آئے, 7 مہینوں میں 7 دفعہ وزیر اعظم نے بس نیشنل اسمبلی کی طرف دیکھا ہے, اور سینٹ میں تو آج تک الحمدللہ نہیں گئے. تو آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد آیا جائے گا, کوئی بڑا بیان دیا جائے گا یا کانفیڈنس میں لیا جائے گا, کیونکہ آپ جو بھی کہہ لیجیے سر, آپ لوگ چند ووٹ لے کے تو آتے ہیں اسمبلی میں, تو آپ کی حیثیت ہے, آپ کا وزن ہے سر, آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ پورے ملک کی دانش ہے, عقل ہے. تو سر آپ کیا وزیر اعظم کے سامنے کچھ نہیں ہے؟ آج بھی یہ کہا گیا کہ کوئی مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا. سیکیورٹی سے بڑی کیا مصروفیات اس ملک میں ہو سکتی ہے سر؟ شکریہ میر. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کی جو اناؤنسمنٹ وزیر اعظم صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر ہے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اور نہ کبھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی. جب وزیر اعظم ہاؤس میں آتے ہیں تو کبھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے جیسے خود میرا تعارف کرایا کہ میں تو اسپیکر بھی رہا 3 سال, اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی وزیر اعظم, اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے, کو آ کر اناؤنسمنٹ کرتے, یا پہلے کوئی آ جاتا آ کر اناؤنسمنٹ کرتے. اسی طرح وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں, تو میں لیڈر آف دی اپوزیشن میاں نواز شریف تھے, میں ان کے ساتھ سیکٹری اپوزیشن تھا. دیکھیں, اس میں یہ کہنا کہ میاں صاحب کوئی اس کو نظر انداز بالکل کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں. مخصوص حالات ہیں. اگر آپ کو ان کو دیکھیں 90 سے 93 تک جب وہ پرائم منسٹر رہے, وہ اسمبلی میں آتے رہے, باقاعدگی سے آتے رہے. جب 93 سے 96 میں انہوں نے فل فلیج لیڈر آف دی اپوزیشن کا رول ادا کیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی ایسا ایشو نہیں جس پر میاں محمد نواز شریف نہ آئے ہوں اور نہ بولے ہوں. باقاعدہ ہم بلکہ یہ نہیں کرتے تھے, باقاعدہ ہماری اسٹریٹجی. آپ کی پارٹی کا اپنا یہ کلیم ہے نا کہ ملک کے حالات کبھی اس سے زیادہ خراب نہیں ہوئے, تو کیا تقاضا نہیں ہے ان حالات کا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں, اس کو وہ عزت دیں, پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں لیں, لیڈر آف دا ہاؤس موجود ہو ادھر سر؟ I mean, do you think it's wrong کہ عمران لغاری نے کھڑے ہو کر کہا کہ ڈی سیٹ کیا جائے؟ پرائم منسٹر کا کوئی حق نہیں ہے سیٹ پہ بیٹھنے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مخصوص حالات تھے. اب میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت کے انتظار میں تھے کہ جب وہ اس پارلیمنٹ کو خوشخبریاں سنائیں, اور خوشخبری کس حوالے سے؟ اکانومی کے حوالے سے. آج ہمیں بریفنگ پارلیمنٹ کے اندر سر, یہ کون سے آئین میں لکھا ہے کہ خوشخبری دے سکتے ہو؟ تو آئین میں نہیں لکھا, لیکن یہ ساری چیزیں باہر ہو رہی تھی نا, سب چیزوں کو. اب یہ all the more reason کہ حالات خراب ہیں تو آپ پارلیمنٹیرینز کو کانفیڈنس میں. میں وہی اکانومی کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ہفتے کا جو اجلاس اب شروع ہو گیا, یا 2 سے 3 سے شروع آج ہو گیا, ایک بار نہیں متعدد بار وزیر اعظم آئیں گے. لیکن اب چونکہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ایک نئی حکمت عملی اور نئی ایک اسٹریٹجی بننی جا رہی تھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے, اور پھر نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. مثلا آج سے 2 روز پہلے بالکل اور حالات ہیں, اب طالبان کا ہاؤ اباؤٹ دس, اس سے کوئی شک نہیں اس بات کا کہ ملک اتنے گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے کہ واقعی شاید وزیر اعظم کے پاس اور بڑے کام ہو باہر بیٹھ کے کرنے کے لیے. مگر سر اگر ہم برٹش پارلیمانی سسٹم آبزرو کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو سر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی ہر بدھ کو 30 منٹ کا کوسچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے, جدھر پرائم منسٹر موجود ہوتا ہے, اس سے ہاؤس آف کامنز میں وہ جو سوال پوچھنا چاہے اسے پوچھتا ہے, وہ اس کے جواب دیتا ہے. تو اگر وہ نہیں اسمبلی میں آ سکتے تو ہر بدھ کو آپ ایک ایسا سیشن رکھ لیجئے بے شک کہ یہ گلے شکوے تو ختم ہو کہ ہر سیاسی جماعت کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ we don't know what the hell is going on in this country. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی تجویز ہے. یہ ہم نے پنجاب میں کی تھی, وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب تھے, لیکن ان کے دور کے بعد فوری طور پر ہو گیا کہ ایک جس کو آپ 0 آر کہہ سکتے ہیں یا ایسا وقت کہہ سکتے ہیں جب
جب وزیر اعلیٰ آتے تھے اور آ کر ہر کویشچن کا جواب دیا کرتے تھے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میئر کہ اس میں کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں کہ وزیر اعظم کیوں نہیں آ رہے. میں آپ کو یقین دہانی سے کہتا ہوں کہ انہی 2 ہفتوں میں, جو 3 ہفتوں میں جو پارلیمنٹ کے اجلاس شروع ہے, ڈیفینیٹلی وزیر اعظم صاحب آئیں گے. نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے بھی, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی, اکانومی کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی. دیکھیں آپ, یہ ساری قوم جانتی کہ اس وقت جو حالات بنے تھے وہ انتہائی گمبھیر ہے, اور ڈے ٹو ڈے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ کام اتنا کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ سارا میس اپ جو 13-14 سال کا ہوا ہے وہ اب اکیلا مسلم لیگ نون کو سنبھالنا پڑا ہے. وہ بگاڑنے آئے ہوئے تھے, اور جو کہہ رہے تھے, آپ نے ابھی جب شروع میں سنایا ہمیں کہ وہ پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا, وہ تو اللہ حافظ کر گئے. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی دور آیا, وہ بھی اللہ حافظ کر گئے. اب تو یہ سارا مسلم لیگ کے پیٹے پڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم نے بھی آنا ہے اسی پارلیمنٹ میں, لیکن کوئی اچھی خبر بھی لے کر آنا ہے اور اپنی پالیسیز بھی بتانی ہے اس پارلیمنٹ کو, اعتماد میں لینا ہے. میں تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. لاسٹ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے باقاعدہ ریگولرلی پارلیمنٹ کو اٹینڈ کیے اور کویسچن آنسرز میں خود پارٹیسپیٹ کیے. اب یہ کوئی مطلب انلاجیکل اپروچ ہے. اب اس کو بھی چھوڑ دیں. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے پچھلے 2.5 مہینے سے چیف سیکرٹری آئی جی پی خیبر پختونخوا, دے آر بیگنگ پرائم منسٹر کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. ان کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہ کون سے ایسے کام ہے جس نے پرائم منسٹر صاحب کو اتنا اوور آکوپائڈ کیا ہے that he doesn't even have time for the parliament. یہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے میرے بھائی نے جو مثال دی, میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف رضا گیلانی نے ہاؤس کو اس سے اٹینڈ کیا نا, بات تو ستیہ ناس ہوا ہے. اکانومی کا ابھی جب چارٹ آئے گا پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے, جو میں نے ابھی جس کا ذکر کر رہا ہوں, آپ دیکھیں گے کہ ان 5 سالوں میں کس نیج پر وہ لے گئے. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ باہر بھی آپ کی پلاننگز اچھی ہو, پارلیمنٹ میں اس میں نو ڈاؤٹ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ممبر جو ہیں کوئی بھی ہو اس کو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. لیکن جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے, میں اس کے بارے میں کلیئر کٹ کہہ چکا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم ایک بار نہیں بار آئیں گے, اور ہماری جو پالیسیز ہیں چودھری صاحب ہم منتظر رہیں گے. اگر آپ اجازت دیں, شاہد لطیف صاحب آپ کی جانب آتی ہوں, فرمائیے گا کہ آج کی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد بہرحال یہ معلوم ہوا کہ ایک اکثریت جو ہے وہ فوجی کارروائی کی حمایت کرتی دکھائی دی, نہ کہ مذاکرات کی. اور ساتھ اگر آپ وزیر اطلاعات کے بیان لے لیں, چودھری نثار کے بیانات کو سامنے رکھ لیں, بلکہ صدر پاکستان کے بیانات کو سامنے رکھ لیں, تو تمام تر اشارے یہی ہیں کہ فوجی کارروائی ہونے جا رہی ہے. مگر سر پھر بھی تحریک انصاف اور JUIF جیسی جماعتیں ہیں جو ابھی بھی متنبع کر رہی ہیں کہ ایسا نہ کریے گا. کوٹ ان کوٹ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ ہم فوج کو دبا ہوتے نہیں دیکھ سکتے, اور مذاکرات کے بغیر اگر کارروائی کی گئی تو بہت خطرناک ثابت ہوگی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی پارٹیوں نے اور حکومت نے مل کر اپنا بھی مذاق بنوایا ہوا ہے, اور اس قوم کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے کہ ساری دنیا کو کنفیوز کیا ہوا ہے, اور کئی ماہ گزر گئے. ہمیں مذاکرات کے نام پر آپ نے آج تک یہ کلیئر ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کی کیا سٹریٹجی ہے. اگر مذاکرات تھے اس کا روڈ میپ آج تک ہمیں نہ بتایا گیا, اس کی کوئی ٹائم لائن کا ہمیں نہیں ذکر کیا گیا, اس کے اندر کچھ کنڈیشنز جو دوسری پارٹی پہ لگائی جانی چاہیے تھی. جب آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں تو کیا ان کا حق بنتا ہے کہ وہ تابڑتوڑ حملے کیے چلے جائیں؟ مگر شاہد لطیف صاحب آج ایک مت تو ختم ہو گئی نا. آپ نے دیکھا شاہد اللہ شاہد ترجمان طالبان کی جانب سے کہا گیا, چاہے مولانا سمیع الحق کو بھیجا اور جس وقت کو بھیجا حکومت وقت نے, ہم نے اس کا مثبت اور حوصلہ افزا جواب دیا. یعنی کہ ہم جو یہ باتیں قیاس آرائیاں کر رہے تھے کہ شاید یہ مفروضے ہیں یا ہیلوسینیٹ کر رہے ہیں چودھری نثار صاحب, کس کو بھیجا تھا وہ تو انکاری تھے. آج انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ باقی وقت بھیجے تھے اور انہوں نے مثبت جواب دیا تھا. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ مذاکرات کے نام پر جو خون خرابہ, جو دہشت گردی, جو خون بہایا جا رہا ہے, جان و مال کا نقصان ہو رہا ہے, آپ بتائیے کہ کسی لحاظ سے بھی یہ مذاکرات کا سماں ہے؟ یعنی دوسری پارٹی جس کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں, اور واقعی اگر وہ مذاکرات میں آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے کیا ٹیکٹکس نہیں ہو سکتے؟ ابھی چند دن کی بات ہے, انہوں نے بنو میں اٹیک کیا اور انہوں نے کہا جی اب ہم آپ سے مذاکرات کریں گے, یعنی اگلے ہی دن آرے بازار میں اٹیک کر دیا. یہ دیکھیں نا, ایک دن میں ایک دم وہ جو لہرائی. شاہد لطیف صاحب, ڈو یو تھنک ایٹ آل کہ یہ جو ایک رد عمل کے طور پہ فوج نے ایریل فائرنگ کی, اور یہ شمالی وزیرستان میں ایک جس کو حکومت وقت رد عمل کہہ رہی تھی اور دیگر پارٹیاں ایک آپریشن کہہ رہی تھی, کیا اس سے خوف زدہ ہو کے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک کمزور فوٹنگ پہ طالبان نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس کے فوراً بعد کہا گیا کہ ہم ایک سیریس ماحول میں مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ 100% اسی کا رد عمل ہے.
اور مجھے افسوس ہوتا ہے جب میں ریاست کو دیکھتا ہوں کہ دن بدن کمزور اپنے آپ کو کیے چلے جا رہی ہے، اور ان کے سامنے آپ ایک ناچ رہے ہیں، وہ آپ کو نچا رہے ہیں مذاکرات کے نام پر. اور ایسی ویو ابھی لیٹسٹ آئی ہے کہ جس کے اندر یعنی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ مذاکرات کے ہم کہیں دور سے بھی کہیں اس کے قریب پہنچنے والے ہیں. مذاکرات جس پارٹی نے کرنے ہوں، جس گروپ نے کرنے ہوں، ان کا کیا ایسا بیہیویئر اور ایسا رویہ ہوتا ہے؟ مجھے کہیں مذاکرات نظر نہیں آ رہے. یہ بالکل ٹیکٹکس ہیں، اور یہ ٹیکٹکس تو اسٹیٹ کو کرنے چاہیے تھے. اس میں اسٹیٹ ایک اسٹرانگ پارٹی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو چند گروپ ہیں وہ جیسے ایک انیشیٹو لیتے ہیں، انیشیٹو آپ نے ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے اور آپ اس کے ریئیکٹو موڈ میں چلے جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے شاہد لطیف صاحب. مولانا عطر الرحمان صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں. فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اگر سبھی متفق ہیں مذاکرات پہ تو مذاکرات ہو کیوں نہیں رہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اور سر پھر ایک بار پھر کیا واقعی اسلام کے نام پہ سیاست، کیا ملک اس کا متحمل ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. مولانا صاحب فرمائیے گا کہ فائنلی آج یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ہمت اور کلیرٹی ریاست پاکستان میں دکھائی دے رہی ہے. آج جو ہم لوگوں نے پارلیمانی اجلاس کے بعد مسلم لیگ نون کے بڑے عہدیداروں کے بیانات بھی سنے، چودھری نثار وزیر اطلاعات کا بیان بھی، اور ساتھ پریزیڈنٹ نے بھی جو بات کی کہ اب کس سے بات کی جائے جب ان کا رد عملی دہشت گردی ہے، جو جتنا بھی آفر کرو کوئی دوسرا بندہ بات ہی نہ کرنا چاہے. تو پھر بھی مولانا فضل الرحمان کو محسوس ہوتا ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں دونوں کنفیوژن کا شکار ہیں. آج تو تھوڑی کلیرٹی دکھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ مذاکرات شروع کب ہوئے ہیں، مذاکرات کے لیے کوشش کب کی گئی ہے. مذاکرات کے نام پر واویلا تو کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن مذاکرات کے لیے کوئی روڈ میپ دیا گیا ہے؟ مذاکرات کے لیے کوئی سنجیدہ گفتگو کسی طرف سے ہوئی ہے؟ اور بار بار طالبان کہہ رہے ہیں، اور ہم نے بھی محترم جناب نواز شریف صاحب سے بھی گزارش کی تھی کہ جے یو آئی نے پچھلے 2 سال سے اس پر ایک محنت شروع کی. ہم نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آل پارٹیز کانفرنس میں آپ کو تمام پارٹیوں کا مینڈیٹ مل چکا ہے، لہٰذا تمام پارٹیوں کے اس میں آپ کے پاس اگر کوئی روڈ میپ ہے سامنے لینا ہے. اگر کوئی بھی آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو دیتے. ہم نے 2 سال قبل ایک جرگے پر کام کیا اور ہم نے پورے قبائل میں سے تقریباً تمام اقوام میں سے ان کے سرکردہ بڑوں کو لائے، علماء کو لائے، فاٹا میں قیام امن کے لیے، اور پھر اس کو ہم نے پھر پورے قبائل کا دورہ کرایا. اس جرگے کو تمام قبائل سے، تمام ان کے اقوام سے اختیار لیا. اس کے بعد پارلیمنٹیرین کے ساتھ ان کو بٹھایا، فاٹا کے پارلیمنٹیرین کے ساتھ بٹھایا، ان سے اختیار لیا. اس کے بعد صاحب نے کیا رد عمل دیا؟ میں گزارش کروں، اس کے بعد ہم نے یہاں اسلام آباد میں اس جرگے کو بلایا اور تمام ملک کے سرکردہ جماعتوں کے بڑے لیڈر، خود نواز شریف صاحب، مخدوم امین فہیم صاحب، تمام پارٹیوں میں نے کور بھی کیا تھا. اس دفعہ رد عمل کیا آیا؟ اس کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ جرگہ موجود ہے اور وہ جرگہ آپ کے لیے ایک بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے، آپ اس سے کیوں نہیں لیتے؟ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے آل پارٹیز کانفرنس، آپ کے پارلیمنٹ کی قراردادیں، اور پارلیمنٹ کی قرارداد اگر آپ 2008 کی اٹھا کر دیکھیں اس میں بار بار کہا ہے مذاکرات مذاکرات مذاکرات، کہیں بھی کوئی آپریشن کی بات ہی نہیں ہے. اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس آتی ہے، اس میں بھی مذاکرات مذاکرات مذاکرات. اگر ایک مرتبہ ناکام ہوتے ہیں پھر مذاکرات، پھر ناکام ہوتے ہیں پھر مذاکرات. اب جب اس چیز کی طرف ہم نہیں جا رہے اور کبھی ہم نے مذاکرات پر سنجیدگی دکھائی ہی نہیں ہے، اور ہمارے اس تمام سیاسی قوتوں کے فیصلے کو نہیں مانا جا رہا، آج دوسروں کے کہنے پر ہمارے سیاسی لوگوں کی زبانیں بدل گئی. کس کے کہنے پہ؟ یہ آپ کو بھی علم ہے، یہ ان سیاسی لوگ آپ کو علم ہے، اور آپ اگر آپ میڈیا والوں کو سب کو علم ہے. امریکہ کے امریکہ کے یہاں جو موجود لوگ ہیں ان کے کہنے پر. لہذا ایک سنجیدگی جو نہ عوام کی بات سنی جا رہی ہے، نہ سیاسی سربراہوں کی بات سنی جا رہی ہے. آپ کی جماعت کے امریکی ایجنٹ جو ہیں وہ تو خود بچارے کنفیوزڈ ہیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد میں لیا جائے. مگر مولانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے، بحیثیت وزیر اعظم کیا نواز شریف نے اس جرگے کو کوئی اہمیت دی پچھلے چند مہینوں میں؟ نہیں.
نہیں دی کوئی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اہمیت نہیں دی، یعنی ان سے کام نہیں لیا گیا، اور ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ آپریشن اس کا حل نہیں ہے۔ کب تک مارو گے؟ تم نے سوات میں آپریشن کیا، اتنا خرچے کیے، لاؤ نا سوات سے فوج واپس لاؤ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کبھی شروع سے ان کی نیت ہی نہیں؟ سوات سے فوج کیوں واپس نہیں لائی جا رہی؟ آج اس کے لیے وہاں چھاونی بنائی جا رہی ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اب بھی وہاں پر شورش ہے، اب بھی وہ لوگ وہاں ٹروپس موجود ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے اور وہ نوجوان جو پہاڑ میں بندوق لے کر بیٹھا ہو اس کو اگر آپ پاکستان کا شہری نہیں بنائیں گے تو کب تک یہ لڑائی ہم لڑیں گے؟ کس کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں؟ اس میں میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں پہلے دن سے جب 9 ستمبر کو ہمیں یہ مینڈیٹ ملا کہ مذاکرات، جیسے مولانا صاحب فرما رہے ہیں مذاکرات، ہم اسی پر ہی چلیں، اور آج خود یہاں وزیر داخلہ نے بریف کیا ہے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹری پارٹی کو، کہ مذاکرات کے بالکل ہم تقریباً طے ہو چکی تھی چیزیں، یہ اب ذرا سمجھنے والی بات ہے، اور اس حد تک کہ 7 نام جو دیے گئے حکیم اللہ مسعود صاحب کو، ان میں سے 2 حکیم اللہ مسعود نے کاٹ دیا، اور ان کا جرگے کو کیوں نہیں متحرک کیا؟ میں عرض کرتا ہوں اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں، دیکھیں وہ ڈرون ہوا، اور جب ڈرون ہوا اس کے بعد یہ سارا رک گیا۔ اب یہ تو خود مولانا صاحب ہماری حکومت کے حصے دار ہیں اور حصے میں ہیں، اور مولانا صاحب کی میرا خیال ہے کہ بہت ساری ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم صاحب سے، وہ اب میں زیادہ اس پہ تشریح نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ مجھے جہاں تک ہمارے پاس میڈیا میں آیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی میاں صاحب نے کچھ ذمہ داری یہ دی تھی، جو شروع میں نومبر کی بات کر رہا ہوں، اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، اب وہ آگے کہاں پیش رفت نہیں ہوئی، کیا رکاوٹ ہوئی، وہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ مولانا صاحب بتا سکیں گے۔ تو میں یہ کہنے کا میرا مقصد ہے کہ مذاکرات، اول ہمارا یہی منصوبہ اور سوچ ہے کہ مذاکرات کے مسئلے حل ہونے، کیونکہ جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہی ہوتے ہیں، تو لیکن یہ بھی ایک چیز کو سامنے رکھنا ہوگا کہ ایک طرف تو مذاکرات کی ہم بات کر رہے ہیں، دوسری طرف بے گناہ جو مارے جا رہے ہیں شہری اور افواج پاکستان پر جو حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ 1 یا 2 ماہ کے لیے ہم کوئی حملے نہیں کریں گے اور پہلے ہم مذاکرات کریں؟ مولانا فضل الرحمان نے تو بھی یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں سیز فائر کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ تو مسلسل ہو رہے ہیں نا حملے، اب یہاں سے تو مذاکرات کے بعد وہاں سے حملے ہو رہے ہیں، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذاکرات اول ہماری ترجیح ہے، اور اس کے بعد جب سارے آپشن جب بند ہو جاتے ہیں، اور آج بھی جیسے وزیر داخلہ نے کہا کہ وہ تو وزیر اعظم صاحب اور پوری ہائی لیول پر فیصلہ ہوگا، ڈیفینیٹلی آج بھی اس آپشن کو کلوز نہیں ہوا، گو یہ پارلیمنٹ میں آج جو میسج بار گیا کہ پارلیمنٹ نے، پارلیمنٹیریز نے کہا کہ ایکشن کریں۔ مختصر فرمائیے گا، اگر فل آؤٹ آپریشن ہوتا ہے اور اعلان نہیں کیا جاتا، مگر ہوتا ہے جو کہ آج کل ہو رہا ہے، آئی مین آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ، وچ ایور یو، جو بھی آپ کو پسند ہے آپشن لے لیں، مگر دا فیکٹ از کہ آپ کابینہ کا حصہ رہیں گے؟ ہم کابینہ کا حصہ ہیں، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ حکومت بننے سے پہلے ہم نے جو جرگہ بٹھایا تھا اور جس سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اس جرگے کے اس کو ہم سنیں گے بھی، اور جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں آئے گی وہ اس جرگے سے کام لے گی۔ تو آپ رہیں گے کابینہ کا حصہ رہیں گے؟ میں گزارش کروں کہ جب مذاکرات شروع ہی نہیں ہوئے اور مذاکرات کے بجائے مذاکرات جس طرح پروگرام میں ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے، اب یہ تو مذاکرات نہیں ہے، کوئی ایک سٹیپ بتا دیں۔ اس بات کے اوپر تو آپ عمران خان اور ان کی جماعت سے متفق ہوں گے کہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ آپ نے سنسیریٹی سے آغاز کیا ہی نہیں ڈائیلاگ کا۔ میرے خیال میں تحریک انصاف والے خود کنفیوز ہیں، اور وہ اس لیے کہ اب دیکھیں کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں ہم نے یکجہتی کے ساتھ ایک فیصلہ کیا، تو انہوں نے کیوں وہاں سپلائی کے نام پر پشاور میں روڈ بلاک کیا؟ یعنی یہ تو اس یکجہتی کو توڑنے کے مترادف ہے، اس قومی یکجہتی کو توڑا انہوں نے، اور جب انہوں نے قومی یکجہتی، اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم نے تو امریکہ کے خلاف اس کی سپلائی روکی ہوئی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں، لیکن میں گزارش کروں، لیکن اس کے باوجود وہاں ڈالروں کی بارش ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک چھوٹا سا وقفے سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس اتوار کو جو فرمایا خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت ہے، اور یہ ملٹیپل لیولز پہ یہ بیان کس طرح ریسیو کیا جائے، اس پہ غور کریں گے، سن لیجئے بریک پہ جانے سے پہلے۔ پہنی ہوئی این جی اوز کی خواتین، نوجوان خواتین آپ کے صوبے میں آ کر آپ کے فائلیں تیار کرتی ہیں، آپ کی حکومت کرتی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ موجودہ حکومت یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں، یہاں پر کوئی حکومت اس وقت نہیں ہے، یہاں پر مغرب کی نمائندہ این جی اوز حکومت کر رہی ہے۔
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़। एक दफा फिर मौलाना फजल रहमान साहब का बयान सुन लीजिए, फिर आके बात करते हैं। इस्लामाबाद से जीन्स पहनी हुई एनजीओज की खवातीन, नौजवान खवातीन आपके सूबे में आकर आपके फाइलें तैयार करती हैं, आपकी हुकूमत करती है। मैं आज भी कहता हूं, ये मौजूदा हुकूमत ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, यहाँ पर कोई हुकूमत इस वक्त नहीं है, यहाँ पर मगरिब की नुमाइंदा एनजीओज हुकूमत कर रही है। मौलाना साहब के पास जाने से पहले मैं शाहिद लतीफ साहब आपकी जानिब आती हूँ। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं मुआशरे में बेहतरी की जब तक सियासी जमातें सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल करते रहेंगी इन वन वे और इन अनदर? देखें, ये साफ नजर आ रहा है कि ये सियासत हो रही है, जो मुल्क के मसाइल हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहूंगा कि मौलाना साहब आज से चंद महीने पहले ये रिप्रेजेंटेटिव थे, ये अफगानिस्तान गए, वापस आए, आज तक हमें कोई सोल्यूशन इनकी तरफ से नहीं मिला। अभी आपकी टीम में एक डिस्कशन हो रही थी कि 2 साल पहले जिरगे की बात की थी। अरे भाई, जिरगे की बात की थी, जिरगे की बात अब कर लो, हुकूमत का आप हिस्सा हैं, उनको मना लो, खुदारा इस कौम को इस अजाब से निजात दिलाओ। इधर डिस्कशंस में बैठ के हम कभी इस सोल्यूशन की बात, कभी मौलाना फजलुर रहमान उबर आते हैं, कभी मौलाना समीउल हक साहब उबर आते हैं। अरे भाई, कौन को निजात दिला दो इस अजाब से। और आज जब एक कोई तस्फिया जो है वो फैसला होने जा रहा है तो हम कह रहे हैं जी ये उसका हल ही नहीं है, फिर हम यहां बैठ के ये कह रहे हैं जी वो लोग मारे जा रहे हैं। अरे भाई, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो आपके F-16s में प्रिसीजन बॉम्बिंग होती है, ये उतनी ही प्रिसाइज है जितनी ड्रोन्स की बॉम्बिंग है। कोलैटरल डैमेज जितना अवॉइड किया जा सकता है अवॉइड किया जाता है। अभी लेटली भी जो आपकी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, वहां बाकायदा इंटेलिजेंस के थ्रू वो जो कंपाउंड्स थे उनको कंफर्म किया गया, रिकंफर्म किया गया। इसीलिए आपने उन लोगों को टारगेट किया और वाकई उनकी हिलाकतों की बातें हो रही हैं, जिन्होंने आरे बाजार में काम किया, जिन्होंने किस्सा खानी बाजार में अटैक किया, जिन्होंने बन्नू में अटैक किया, जिन्होंने गिरजाघरों को अटैक किया। उनमें से मेजर लोग हैं जो इसके अंदर जिनकी हिलाकतें हुई हैं। तो ये इस तरह का तासुर, इस तरह का तासुर, सर आपसे बात नहीं करूंगी कि मालूमात की जरूरत है कि बारूद की इस ऑपरेशन से इस तरह का तासुर कौम में मत फैलाएं कि जनाब फौज ये नहीं कर सकेगी, वो नहीं कर सकेगी। आपके सामने सवात का मॉडल है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो रही थी कि जनाब सवात में आज हम कैंटोनमेंट्स की बात कर रहे हैं, सवात से फौज क्यों नहीं आई? वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने टेक ओवर करना था। पैरेलल में या आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपकी हुकूमत सिविल सेटअप को स्ट्रांग करें ताकि फौज जब उन इलाकों को, जैसे 6 एजेंसीज उन्होंने फारिग कर दी हैं 7 में से। सर अगर आप इजाजत दें शायद मौलाना साहब, अगर आप इजाजत, मौलाना साहब मुझे ये बता दीजिए कि हंगू में, कराची में, लाहौर में, पेशावर में, क्वेटा में लाशों पे लाशें गिर रही हैं सर, और आपको खवातीन और जीन्स और एनजीओज याद आ रही हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। क्या ये थ्रेट है पाकिस्तान को, औरतें जो जीन्स पहनती हैं? देखिए, बात ये नहीं है कि औरतें जीन्स पहनती हैं या नहीं पहनती, औरतें पूरी दुनिया में जीन्स पहनती हैं, हमें उससे कोई गरज नहीं है। मैं एक गुजारिश करूं कि ये आपको मानना पड़ेगा कि हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि वहाँ NGOs आकर बाकायदा फाइलें तैयार करती हैं, वहाँ NGOs की फाइलों पर सेक्रेटरी दस्तखत करते हैं, वहाँ सेक्रेटरियों की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ लोगों की गवर्नमेंट। हम ये कहते हैं कि पर NGOs की हुकूमत है, और ये NGOs जो हमारी हमदर्दी के नाम पर, कौम की हमदर्दी के नाम पर, कौम के साथ ताउन के नाम पर यहाँ आती हैं, वो यहाँ मगरिब की रिवायात को। मौलाना साहब एक अगर आप इजाजत दीजिए, आप ये बात इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब के, क्या आप पोटेंशियल तौर पे जिस तरह एक तासुर पोलियो वर्कर्स के खिलाफ एक डेवलप किया गया, क्या अब आप उन्होंने कहा नौजवान खवातीन जो जीन्स पहनती हैं, जो एनजीओ में काम करती हैं, क्या आप उनको पोटेंशियल थ्रेट नहीं बना रहे, या उनको पोटेंशियल आप एक रिस्क या टारगेट नहीं बना रहे तालिबान के लिए? क्या 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 जरूरत थी सर ये इस तरह मेंशन करने की, नौजवान खवातीन जो जीन्स पहनती हैं? यानी अगर एनजीओज के जरिए से मेरे इलाके के पश्तून रिवायात को, मजहबी रिवायात को अगर खवातीन के रास्ते से टारगेट बनाया जाएगा तो मैं खवातीन को टारगेट नहीं बनाऊंगा। खवातीन पे आके खत्म हो जाता है, आपके अपने खवातीन पर आकर खत्म नहीं होता, लेकिन अगर खातून मेरे इस्लाम को नुकसान देने के लिए, मेरे मजहबी रिवायात को, मेरे पश्तून रिवायात को नुकसान देने के लिए आती है तो मैं उस खातून की तारीफ करूंगा। वो तो बेनजीर भुट्टो भी सिक्योरिटी थी, आप उनकी काबीना में भी बैठे, आपने वजारतें भी कबूल की, तो यही तो हम कह रहे हैं कि हम
ہم خاتون کے خلاف نہیں ہیں، ہم خاتون کے خلاف نہیں ہیں، یہی ہم سمجھا رہے ہیں بنا رہے سے میں آج آپ آ رہے تھے، میں تو ڈر کے مارے پینٹ سوٹ نہیں پہنا سر. اچھا واقعی سر آنیسٹلی یعنی اس کے باوجود میں آپ کے ساتھ کتنے پروگرام کر چکا ہوں؟ بہت سے کر چکے تو پھر جب میں آپ کے ساتھ پروگرام کر چکا ہوں، مورل بریگیڈنگ جب ملک کے اندر اتنے ایشوز ہو رہے ہیں، ہم یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم خاتون کے جنس کے یا خاتون کے اس طریقے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اگر خاتون جینس پہن کر، اگر خاتون این جی اوز کے لبادے کو پائلے ہلائے تو صحیح ہے، جینس پہن کے پائلے ہلائے تو صحیح نہیں ہے. نہیں جینس کی بات ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ این جی اوز کے ذریعے سے، مولانا صاحب نے سر میں تو یہ این جی اوز کے ذریعے سے اگر خواتین آ کر میری مذہبی روایات کو اور میری پشتون روایات کو ٹارگٹ کریں گی تو میں اس کے خلاف بات کروں گا. جی افریدی صاحب. میں آئی ایم لاسٹ فار ورڈز ٹو بی آنیسٹ. میں دل سے عزت کرتا ہوں مولانا صاحب کی، یہ وارثین انبیاء کرام ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کی اپروچ پازیٹیو ہو، کنسٹرکٹیو ہو. ان کو چاہیے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں، ان کو بھی گلے لگائیں، ان کو بھی دائرہ اسلام میں لانے کے لیے اپنے ایگزمپلری کریکٹر شو کریں، جو اسوہ حسنہ دونوں جہانوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا. آج ہم یہ پولرائزیشن کے در پہ کیوں ہیں؟ آج میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے صوبے میں اب کوئی سوشل ورک کرنے کوئی خاتون آئے، اس نے غلطی سے جینز پہنی ہو، کہیں سڑک پہ باہر مارکیٹ میں آپ کے چلے جائے تو اس کو تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، کیونکہ کوئی کسی کا ذہن جس کا ہلا اس نے بیان سنا وہ کہے یار یہ تو مغربی ایجنٹ ہے، اس کو توڑاؤ. دیکھیں جی، اصل میں دیکھیے with due respect to مولانا صاحب، لکی اور ٹانک میں جہاں سے یہ ان کا بیس ہے، جہاں سے یہ الیکشن ہارے ہیں، اس کا کیا میسج آتا ہے؟ میسج جاتا ہے کہ اسی پالیسیز کی وجہ سے آج یہ خود کنفیوز، ہمیں کنفیوز کہا جا رہا ہے. اے پی سیز میں تمام پارٹیز نے یونینیمسلی کہا کہ جی پیس شوڈ بی گیون اے چانس. اب مجھے یہ بتائیں کہ طالبان نے کیا کہا کہ جی مولانا منور حسن، مولانا سمیع الحق اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے تھرو نیگوسیشن ہو، اور پھر انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک براڈر فریم ورک بنایا جا رہا ہے اے پی سی کے بعد، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا، آرمی کو لوپ میں رکھا جائے گا اور یہ پروسیس چلے گا. تمام اتنے عرصے بعد آج انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں، اور جو کانٹریڈکٹ کر رہے ہیں اپنے سٹیٹمنٹ کو، انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی 26 ایجنسیز میں لیک آف کوارڈینیشن تھا. دوسری وہ چیز کیا کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمیع الحق جن کو ہم نے بھیجا تھا وہ پازیٹیو میسج لے کے آئے. جب وہ پازیٹیو میسج لے کے آئے تو آج یہ پروسیس کیوں ڈیریل ہوا ہے؟ اور انٹیریئر منسٹر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈرون کے ذریعے جو پروسیس کو ڈیریل کیا گیا ہے، تو اگر اتنے ہی سنسیئر ہیں جمعیت علماء اسلام والے بھائی تو آج وہ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں. ایک طرف تو میرے صوبے کے اندر ویسے حکومت میں ہوتے ہوئے آپ این جی اوز پہ کرب لگا سکتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ایک ٹرانسپیرنسی رکھ سکتے ہیں، آپ کابینہ کا حصہ ہیں، اگر آپ کو این جی اوز کے کردار سے اتنا ایشو ہے ٹرانسپیرنسی رکھیں. دیکھیے مولانا کی ان الفاظ سے آپ اس چیز کو کہ ہم خواتین کے خلاف نہیں ہیں، ان کی تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں خواتین موجود ہیں، ہماری عیسائی خاتون جو ہے وہ ہماری پارلیمنٹ میں نمائندگی جمعیت علماء اسلام کی کر رہی ہے، پارلیمنٹ کے صوبے کی پارلیمنٹ میں خواتین کر رہی ہیں. این جی او میں کام کرنا چاہے یا میری بیٹی جینز لے کے باہر نکلے تو کیا آپ آپ کی بیٹی کی میں بات نہیں کرتا، ہمیں کام کرنا غلط ہے، جینز پہننا غلط ہے، وہ ایک اور مورل ڈیبیٹ ہے. میں عرض کروں جی کہ این جی اوز میں اگر کوئی مرد بھی اس لیے کام کرتا ہے کہ میں مغرب کے ایجنڈے کے لیے یہاں کام کروں گا اور اس کے روایات کو یہاں فروغ دوں گا، ہم اس مرد کے بھی خلاف ہیں، ہم عورت کے ذات کے خلاف نہیں ہیں، یہودی ایجنٹ ہے کون امریکی ایجنٹ ہے، ہم عورت کے ذات کے خلاف نہیں ہیں. چودھری صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ آج چودھری نثار صاحب نے کہا کہ 26 ہماری ایجنسیاں جو ہیں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. ہم ایک بات یہ جانتے ہیں سر کہ یہ جنگ اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے ملٹری تو یہ بارود کی بنا پہ نہیں، یہ معلومات یعنی انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر جیتی جائے گی. کیا ہوپ ہے جب 26 ایجنسیوں کے بیچ میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے؟ میں ذرا کلیئر کروں بہر، انہوں نے یہ کہا کہ 26 انٹیلیجنس ایجنسیز میں آپس میں کوارڈینیشن نہیں تھی، اب ہے، ہمارے آنے کے بعد اب ہے، اور اس کا سینٹرل اس کا ایک سسٹم بنا رہے ہیں جس سے یہ ساری انٹیلیجنس وہاں اکٹھی بھی ہوگی اور آگے پاس آن ہوگی صوبوں کو بھی، اور جہاں جہاں ضرورت ہوگی ان کو پاس آن ہوگی، اور اس کے ساتھ ایک ریپڈ فورس بنا رہے ہیں جو فوراً ریئیکٹ کرے گی. اور یہ سارا ایک سسٹم ابھی ایوالو کیا ہے جو ابھی پیپر کے اوپر ہے، جس کی ابھی اپروول جو ہے وزیر اعظم صاحب نے کابینہ نے دینی ہے، لیکن وہ 26 کی کوارڈینیشن کی وجہ سے آج کراچی میں بہتری آئی. وقت کی قلت ہے. شاہد صاحب آخری سوال آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی جو نواز شریف صاحب نے قائم کی، گو کہ یہ مقصد کہا گیا تھا ہر مہینے ملے گی، مگر 2013 کے آخر تک یہ
के एक दफा भी नहीं मिली। क्या आपको नहीं लगता जब तक इसको मुतहर्रिक नहीं बनाया जाएगा, इंटेलिजेंस बॉडी नहीं क्रिएट की जाएगी जो और इंटर कोऑर्डिनेशन के ऊपर काम करे, तो वी लुकिंग एट अ वेरी ब्लीक फ्यूचर सर? देखें, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में इंटीरियर मिनिस्टर साहब वक्तन फवक्तन कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। शुरू में उन्होंने एक मुसवदा इसका पेश किया और कहा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो यही रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स होगी। अरे भाई, लोग तो मर रहे हैं। रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्स को तो बहुत पहले कयाम उसको आपने फॉर्म कर चुके होना चाहिए था, आज तक नजर नहीं आई। अगर आपको नजर आता है कि ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनकी कोऑर्डिनेशन का एक प्रॉब्लम है, तो वो भी कोऑर्डिनेशन के लिए फौरन काम करना चाहिए था। मुझे ये बताइए कि जब सवात का ऑपरेशन हुआ था तो यही इंटेलिजेंस एजेंसी थी, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं भी थी तो क्या ऑपरेशन फेल हो गया आपका? इसके बाद आपने 6 एजेंसीज खाली करवाई, यही इंटेलिजेंस एजेंसी थी। इनके खिलाफ क्या वो ऑपरेशन फेल हो गया? तालिबान के ये बहाने हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग ये बहाने हैं, हो सकता है। नहीं, देखिए गैदरिंग के